ذکر پاک ہے سیدہ کا، مسجد کے حوالے سے آپ نے باتیں سنی۔ سیدہ کا وصال، ہم اہل سنت کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 6 ماہ بعد ہوا، اور غیر سنی حضرات کے نزدیک 3 ماہ بعد ہوا۔ وہ رمضان میں نہیں مانتے، یاد رکھنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدہ حاضر ہوئی۔ اس حدیث پاک کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ وہ فرماتی ہے وہ آ رہی تھی اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو چلنے میں، جو اٹھنے میں، جو بیٹھنے میں، جو سیرت میں، جو قیام میں، جو قعود میں سیدہ سے بڑھ کر حضور کے مشابہ ہو۔ ان ساری باتوں میں کوئی حضور کے اتنا مشابہ اور قریب نہیں تھا جتنا سیدہ تھی۔ فرماتی ہے جب بھی سیدہ حضور کے پاس آتی تو حال مرتبہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ رہ گیا ہو، ہر مرتبہ حضور کھڑے ہو کر وہ استقبال کرتے۔ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور جس جگہ پر خود بیٹھے ہوتے انہیں وہاں بٹھاتے، یا وعن یمینہ، اپنے سیدھے دائیں جانے میں بٹھاتے۔ یہ تو ہمیشہ کی جو عادت یا روٹین تھی نا، وہ سیدہ نے ام المومنین نے بیان کی۔ ام المومنین فرماتی ہے اب کے مرتبہ جب سیدہ حاضر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو میں ان کو لیا اور ان کے کان کو اپنے دہن اقدس کے قریب کیا، سینے سے ان کو لگا لیا اور ان کے کانوں میں کچھ ارشاد فرمایا۔ سیدہ نے بات سن کر اپنا چہرہ مبارک ہٹایا تو رو رہی تھی، ان کے آنسو بہ رہے تھے۔ حضور نے وہ منظر دیکھا تو پھر ان کو اپنے سینے پر لٹا لیا اور کانوں کے قریب منہ مبارک کر کے ان کو کچھ اور ارشاد فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے بعد میں پوچھا کیا بات آپ کو بتائی گئی فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ ام المومنین سے عمر میں بڑی تھی، یہ یاد رکھنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے عمر میں بڑی تھی۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا آپ کو؟ فرمایا اگر بتلانے کی چیز ہوتی تو سرگوشی کیوں فرماتے؟ نہ بتایا۔ اچھا یہ وہ دن تھا جس دن میرے آقا کی تمام ازواج مطہرات جمع تھی، اس لیے یہ حدیث ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے۔ اب کبھی سیدہ پاک نے کسی کو آدھی بات بتلائی یہ جتنا چاہا وقت کے مطابق، کبھی کسی کو پورا بتا دیا، ایسا تو ہوتا ہے۔ اب یہ الگ الگ حدیثیں ہیں،
الگ الگ جگہ پر، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح حبان میں ہے کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جو آپ پر حق ہے میں اس حق کو یاد کراتے ہوئے آپ سے پوچھتی ہوں کہ آقا نے آپ کو کیا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اماں پاک سمجھتی تھی کہ فاطمہ کے دل میں ہمارے لیے عزت ہے، ورنہ کون کہتے ہیں میرا جو آپ پر، یہ اس کو کہا جاتا ہے جو مانتا ہے۔ فرمایا ہاں آپ کو بتاتی ہوں کیا بات تھی۔ میں جب پہلی مرتبہ حضور نے میرے کانوں میں بات ارشاد فرمائی تھی تو فرمایا تھا فاطمہ جبریل امین ہر سال رمضان میں میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کرتا ہے، اب جو مرتبہ انہوں نے میرے ساتھ قرآن کریم کا دور 2 مرتبہ کیا ہے، اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ پہنچا ہے دنیا سے کوچ کرنے کا، تو میں رو پڑی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر حضور نے پھر دوسری مرتبہ جب وہ سرگوشی فرمائی میرے کانوں میں، جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ فاطمہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ جنت میں تمام مومنین کی خواتین کی سردارہ ہو؟ ایک اور روایت میں ہے کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہو کہ آپ عالمین کی خواتین کی جنت میں؟ فرماتی ہیں فضحک تو میں ہنس پڑی تھی اور خوش ہو گئی تھی۔ پہلی بات وہ تھی، دوسری بات دوسری روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ حضور نے تو مجھے وہ بات ارشاد فرمائی جو میں نے ابھی عرض کی، دوسری میں فرق ہے، وہ کیا؟ میں دوسری مرتبہ مجھے اپنے قریب کر کے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گا وہ آپ، تو میں اس پر ہنس پڑی تھی۔ اس پر ہم اس کو سن تو لیتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ کوئی باپ کہے کہ میں ان قریب مرنے والا ہوں، پھر اپنی اولاد میں سے کسی کو کہے کہ میرے بعد پھر تیری باری ہے پورے گھرانے میں سے، تو یہ خوشی کی بات ہے؟ بولیے یہ ہنسنے کی بات ہے؟ نہیں، ہم دنیا میں ہر کوئی رہنا چاہتا ہے۔ باپ کے فوراً بعد کون یہ چاہتا ہے کہ پہلے میں مروں؟ نہیں چاہتا نا۔ لیکن سیدہ نے اس دوسری بات پر بھی مسکرا دیا۔ معلوم ہوا سیدہ اس قدر عالی خیال، عالی عزم اور عالی ہمت تھی، انہیں پتہ تھا دنیا میں رہنا بیکار ہے، اصل ٹھکانہ تو مومن کا آخرت ہے۔ اس لیے مجھے میرے ابا کریم کے بعد دنیا میں زیادہ نہیں رہنا ہوگا، کم سے کم رہنا ہوگا، حتیٰ کہ میں اپنے ابا کے اہل بیت میں سب سے پہلے اپنے ابا کے پاس جاؤں گی۔ اس بات میں وہ خوش ہو گئی۔ اور ان دونوں روایت سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ ریاض کے ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے اور 40 حدیثیں اس کتاب میں انہوں نے جمع کی شان اہل بیت، عربی میں پھر ان کی شرح کی، حدیثیں بھی عربی میں، شرح بھی عربی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے آقا نے
اپنا دنیا سے ان قریب چلا جانا جو ہے، اس کی اطلاع ازواج مطہرات میں سے کسی کو اپنی بیٹی کو دی۔ وہ فرماتے ہیں شیخ عبداللہ بن صالح، اس سے معلوم ہوا کہ مقام صبر و رضا پر اہل کسا چادر والی ہستیاں جتنا فیض ہے اتنا کوئی اور نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جس قدر صبر و رضا چادر میں حضور کے ساتھ کون کون تھے؟ آپ میں سے کوئی کہے نا، آپ بتائیں کون تھے چادر میں حضور کے ساتھ؟ جزاک اللہ۔ ان چار سے بڑھ کر حضور کے بعد کسی نے مصائب اٹھائے؟ پھر ان چار سے بڑھ کر کسی نے صبر کیا؟ نہیں نا۔ تو اس لیے آقا نے اپنا اس دنیا سے کوچ کرنا 6 ماہ پہلے ان چار میں سے کسی ایک کو بتایا، اس لیے کہ آقا کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کر دیا ہے۔ اِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، ہم اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے۔ یہ تو زاویہ نگاہ ہے، یہ تو سوچ ہے۔ جس کسی کی سوچ بن جائے تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی اور سنوارنے کی کوشش کروں۔ ہمیشہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو اس کو سنوارو، اگر اس کو چھوڑ کر جانا ہے آگے تو آگے کو سنوارا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اسے پالو گے۔ میرے آقا کی کمر مبارک پر، پشت مبارک پر یہ کھجور کے پتوں کی چٹائی پوری چھپی ہوئی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ایک مہینہ کے لیے حضور پوری ازواج مقدسہ سے اٹھ کر ایک چوبارے پر جا کر بیٹھ گئے تھے، پورا مہینہ بولوں گا نہیں۔ جی جی، تو اس میں کافی منت سماجت اور محنت اور کوشش کے بعد بات کرنے کی رسائی حاصل ہوئی سیدنا عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جب گئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، سلام کیا تو حضور نے کروٹ بدلی، یہ اٹھ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے دیکھا ایک نشان پڑے ہوئے تھے، پوری چٹائی چھپی ہوئی تھی۔ تو رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، تو ہم حق پر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، ان دیکھو کافر کو، مشرکین کو، وہ کیسے عیش و عشرت میں ہیں اور ہماری حالت ہے۔ درد اپنا ظاہر کرنے بیٹھ گئے۔ جب یہ درد ظاہر کیا تو وہاں لیٹے ہوئے تھے حضور، تو تب جب درد ظاہر کیا تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے عمر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا سارا حصہ دنیا میں لے لیں؟ ہمارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت شان اہل بیت، ان کے لیے فقط دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو آقا نے سب سے پہلے فرمایا کہ فاطمہ مجھے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس جو آئے گا وہ آپ ہے۔ اس پر سیدہ خوش ہوئی۔ تو اما بعد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جان ڈھال میں، سیرت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، قیام و قعود میں سیدہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں تھا۔ وہ جب بھی آتی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی جگہ بولو. اب ایک مولوی سے یہ مسجد کی جائے نماز ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آ جائے, یہ اٹھ کر اس کو اپنی جگہ پر بٹھائے. معمولی بات ہے, غیر معمولی بات ہے, معمولی نہیں ہے, غیر معمولی بات ہے. حضور کو اپنی جگہ پر بٹھانا. شہر ریاض کے عالم دین نے یہاں بھی اچھا نکتہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کا کوئی فرد مجلس میں آئے تو اسے مجلس کی سب سے نمایاں جگہ پر بٹھاؤ. وہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ محمد بیٹھے تھے اور اس کی بیٹی فاطمہ آئی, نہیں, رسول اللہ بیٹھے تھے, فاطمہ آئی, اللہ کا رسول کھڑا ہوا. اس لیے اہل بیت کو مجلس میں نمایاں جگہ پر بٹھانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. محمد عربی نے بیٹی کو نہیں بٹھایا بلکہ اس خاتون کو بٹھایا ہے جس خاتون کی نسل میں قرآن کے ساتھ چلنا ہے. جس خاتون کی نسل میں قرآن کے ساتھ چلنا ہے, کب تک؟ حتی یرضا علی الحوض, کہ یہ قرآن اور میرے یہ اہل بیت اکٹھے چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ آئیں گے. شیخ نور الدین سمہودی جن کی وہ کتاب ہے نا وفاء الوفا, ان کی ایک کتاب ہے جواہر الاقدام, جس میں پہلے حصے میں علم کی فضیلت ہے, دوسرے حصے میں سادات کی حضور کمال کی فضیلت ہے. یعنی موتیوں کے, جواہر الاقدام کا معنی ہے موتیوں کے دو ہار. تو ایک ہار ہے علم کے موتی اور دوسرا ہار ہے سادات کی راہ. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجلس میں سب سے نمایاں جگہ پر اس کو بٹھانا ہے عالم رسول کے فرد کو, تو عالم کی زیادہ تعلیم یا سید کی, دو کٹھے ہو گئے تو پھر مقدم کس کو رکھا جائے؟ مثلاً قہوہ آ گیا, مشروب آ گیا, پہلے کس کو دیا جائے؟ وہ فرماتے ہیں عالم ہے با عمل ہے, عالم ہے با عمل ہے. دوسری طرف عالم نہیں سید ہے, فقط عالم بھی نہیں, فرمایا سید کو مقدم رکھا. کہنے لگے جی کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ عالم جو ہے نا, اس عالم کی تعظیم کا جو سبب ہے وہ علم ہے. کیا ہے؟ علم. سید کی تعظیم کا جو سبب ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی نسبت ہے. کہتے ہیں عالم کے بعد جو ہے وہ عالمی ہے, سید کے بعد جو ہے وہ مستقل ہے. مثلا عالم کو اگر دماغ میں چوٹ لگ جائے تو علم, سید کو اگر دماغ میں چوٹ لگ جائے تو اس کی یادداشت تو گئی مگر سیادت نہیں گئی. آپ سمجھ گئے؟ آج کل ہمارے علماء لڑتے ہیں, جہاں دیکھو نا یہ فیس بک پر سید تو ہو اور عالم نہ ہو, پھر یہ ہو اور وہ ہو اور فلاں ہو, ٹکڑا ہو اور بے عمل ہو اور عالم ہو متقی ہو, تو پھر اس سید کی کوئی تعلیم نہیں ہو. کچھ شرم کرو یار, نیک ہو عالم ہو تو اس کی بات بھی تو نہیں کرتا ہے, اور نہیں کرتا. سچا سچا کوئی نیک ہو, ذات کوئی بھی ہو, سچا سچا ہو, نہیں تدین کرتے لوگ.
تو سید کی بھی اگر یہی چیز دیکھ کر تو تعلیم کرے گا تو حضور کی نسبت کہاں گئی؟ آپ سمجھ گئے؟ تو میرے آقا کھڑے ہو کر جو سیدہ فاطمہ کی تعلیم کرتے تھے تو وہ بیٹی کی نہیں، اس نسل کی، اس چلتے پھرتے قرآن کی جو اس قرآن کے ساتھ چلے گا۔